السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز 9۔ ناظرین، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے نوجوانوں کے لیے ایک نئی خوشخبری آئی ہے، جس میں ایک نئی اسکیم نکالی گئی ہے، جس میں انجینئرس کے لیے پیڈ انٹرنشپ پروگرام تیار کیے گئے ہیں۔ ان کو یہاں پر انٹرنشپ بھی دی جائے گی اور ساتھ ماہانہ بیس وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ انجینئرس بھی موجود ہیں اور ساتھ ان کے سر بھی اور سینئر انجینئرس بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں رہیے گا ناظرین۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ انجینئرس بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے یہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک نیا انیشیٹو نکالا ہے؟ میرے خیال سے تو بڑا بہترین ہے انجینئرس کے لیے کہ ان کو منتھلی بیس جو ہے وظائف بھی ملیں گے اور ساتھ انٹرنشپ بھی دی جائے گی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ یہ بہت پہلے نکال لینا چاہیے تھا، یہ جو اگر اب نکالا ہے تو دیر آیا درست ہے؟ یہ جو آپ کی بات ہے دے رہا ہے درست ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا خواب تھا جو ہر ماں باپ نے بھی دیکھا تھا اور انجینئر نے بھی دیکھا تھا کہ ہم 16 ایئرز آف ایجوکیشن حاصل کریں، اتنی انویسٹمنٹ بھی دیں اور اپنا کیریئر کے لیے خواب بھی دیکھیں، اور اس کے بعد جب ہم نکلیں تو ہمیں پھر کسی کی سفارش کی ضرورت ہے۔ تو وہ اتنی سٹرگل کے بعد جب وہ انجینئر نکلتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں جاب نہیں ہے، یا جاب ہے بھی تو مجھے سفارش کی ضرورت ہے، یا مجھے کسی اچھے ادارے میں جانے کے لیے کچھ ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، تو میں ایکسپیرینس مجھے کوئی رکھے گا نہیں، تو میں ایکسپیرینس کہاں سے لاؤں گا؟ تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے فرسٹ ٹائم ان دا پاسٹ 15 ایئرس یہ انیشیٹو لیا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کہا ہے کہ انجینئر کو ہم آن کریں گے، یہ ہمارے بچے ہیں۔ تو ہمیں فیلنگ آئی ہے کہ یہ پی سی اب ایز اے پیرنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ کام، ہمارا بھی کوئی ہے۔ یس ہمارا بھی کوئی ہے۔ تو اب جو یہ آرگنائزیشن جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے، اور جس طریقے سے نہ صرف یہ آپ دیکھیں کہ گیٹ پروگرام، بلکہ جو سی پی ڈی کے انیشیٹوز لیے گئے جو بڑے مسئلے تھے ینگ انجینئرس کو، اسی کے علاوہ جو آپ جو انیشیٹوز دیکھیں گے کہ پاتھ وے ٹو پریکٹس کے پہلے دن جس دن ہم گریجویٹ ہو رہے ہیں، اسی دن ہی ہمیں پی ای سی خود آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو انٹائٹل کرتے ہیں ہم کہ آپ ایز این انجینئر ہیں، مبارک ہو۔ تو یہ جو ایک ایکشنز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، اور وہ ہمیں ایسا فیل ہوا ہے کہ ہمیں کوئی آنرشپ ملی ہے، مطلب ہمیں کوئی تو ادارہ ہے جو ہمارے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، کوئی تھنک ٹینک ہے ایسا جو ہمارے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، جو بند کمروں میں فیصلے نہیں کر رہا بلکہ انجینئر سے مل رہا ہے، اس کے مسئلے سن رہا ہے اور گھر جاتا ہے اور جا کے اس پہ ہوم ورک کرتا ہے جیسے ہم نے پوری زندگی کیا۔ اچھا، میں نے یہ بھی ساتھ سنا ہے کہ انجینئر جو ہیں وہ ٹریننگ کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں، تو جب ٹریننگ آپ کو پراپر طریقے سے نہیں ملے گی تو پھر آپ کام ہی کیا کریں گے؟ دیکھیں ٹریننگ کی بات یہ نا کہ بات تو وہی سمپل سی بات ہے کہ آپ کسی بیسک کوئی بھی آپ دیکھیں گے نا کوئی سکل ہے، اگر آپ اس کو بکس میں وہ سکل پڑھا دیں گے، ایون کہ آپ کارپینٹر کو بھی کہیں گے کہ تم لکڑی کا کام کرتے ہو، یہ لکڑی ایسے جڑے گی، جب تک وہ جوڑنا نہیں سیکھے گا، اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا، اس کو ٹریننگ ریلیونٹ نہیں ملے گی، تب تک وہ کام بھی نہیں کر سکتا وہ۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ صرف ٹریننگ کا فقدان ہے بلکہ ایجوکیشن کا بھی فقدان ہے۔ تو ہماری یونیورسٹیز بھی وہ رول پلے نہیں کر پا رہی کہ ہم مارکیٹ میں کیسے ہم نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے۔ اب جو مارکیٹ پہلے تھی کہ پاکستان میں سے پاکستان میں ہی جاب کریں گے، اب دنیا ہی پوری مارکیٹ ہے۔ اب گلوبلی ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اسمارٹ سکلز کا دور ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو اپ گریڈ ہمیں یہ بتانا کس نے تھا؟ ہمیں یہ ہمارے اداروں نے بتانا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اویئرنیس نہیں تھی۔ یس اویئرنیس نہیں تھی۔ اچھا، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے، وہ جو نئی نوجوان نسل جو انجینئرنگ فیلڈ میں آنا چاہتی ہے اور وہ یہی سوچ کے ہی وہیں رک جاتی ہے کہ یہ تو کر کے بے روزگار ہی مرنا ہے کیونکہ کچھ ہونے نہیں والا؟ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگلے کچھ سالوں میں یا اگلے کچھ ٹائم میں پاکستان میں یہ بہتری کی طرف آئے گی یہ فیلڈ، اور اس طرح کی کوئی نوبت آئے گی نہیں سوچتے ہیں؟ دیکھیں بہتری تو آنی ہی چاہیے، اور میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ ہوپ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ انسان کی ایگزسٹنس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہوپ نہیں رہے گی تو ایگزسٹنس بھی نہیں رہے گی، تو دیٹ از وائی ہمیں ہوپ فل ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہوپ فل نہیں رہیں گے تو پھر ہم اسٹرگل نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے ہوپ چھوڑ دی تو میں اسٹرگل کر کے، تو مجھے تو کئی جگہ پہ زندگی میں ایسے فیل ہوا جب میں نے امید کا دامن تھاما ہے اور میں نے اس پہ کوئی ورک کیا، تو مجھے اللہ نے اگر ریوارڈ دیا ہے تو مجھے اس محنت کے برعکس کچھ نہ کچھ اچھا ہی ریوارڈ ملا ہے۔ تو اس لیے ہوپ ختم نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح ادارے اب کام کر رہے ہیں، جو اسپیسیفکلی پی ای سی جس طرح سے رول پلے کر رہی ہے، آئی تھنک سو کہ آنے والا جو فیوچر ہے انجینئرس کے لیے وہ بالکل روشن ہے۔ اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو کوشچن تھا نا کہ آنے والے انجینئرس کو کیا کرنا چاہیے، انہیں اپنے ایپٹیٹیوڈ کو سمجھنا چاہیے۔ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیئر سیلف۔ فرسٹ انہیں یہ پتہ چلے کہ وہ کس چیز کو پرفاؤنڈنس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگر ان کا انٹرسٹ آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن میں ہے، سائنٹیفک پرنسپلس کی امپلیمنٹیشن میں ہے، دین دے شوڈ کم ٹورڈ انجینئرنگ۔ اگر ان کا انٹرسٹ آئیڈیاز کریٹ کرنے میں ہے تو دے شوڈ پرسو فیلڈس لائک سائنس، جسے آپ کور سائنس کے سبجیکٹس ہیں، فزکس ہے۔ تو ہمارے ہاں ایکچولی یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ وی مسٹک انجینئرنگ فار دا سائنس اینڈ وی مسٹک سائنس فار دی انجینئرنگ۔
ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم براڈر سینس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سائنس ہے, اور جب ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ کنسرنڈ ہو جائیں ہم, تو دیٹس انجینئرنگ. تو بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اس لحاظ سے, اس وجہ سے ہماری جو آرگنائزیشن ہے وائی پیک کے نام سے, ہم نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمارا پروگرام چلتا ہے, مینٹورشپ پروگرام. اس میں ہر انجینئر جو اسپائرنگ انجینئرز ہیں, جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں کی گائیڈنس کے لیے کہ وٹ فیلڈ دے شوڈ آپٹ, وٹ ڈسپلن دے شوڈ آپٹ, ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو ینگ انجینئرس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں بات کر رہی ہوں یہاں سے ذرا بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بھی یہ بات کی کیسے پہلے بچوں کو کرنا چاہیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات کا سامنا تو یہاں سے کرنا پڑا کہ آپ یہ آئیڈیا کریں کہ ایک مڈل کلاس کا بچہ جب ایک اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو سرکاری اسکول میں ایڈمٹ نہیں کرواتے جو انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی ایک لمیٹڈ انکم کے اندر ایک نئی ایک ایکسپینس کی اسٹریم پیدا کرتے ہیں, اس میں پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ہر قدم پہ مشکلات ہیں, کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے انجینئرنگ کا, اگر تو اس میں آپ کو پھر ایک الگ قسم کی مشکلات ہیں. پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں ہمارے جو رورل ایریاز کے بچے ہوتے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں, دے کانٹ انڈرسٹینڈ سمپل سینٹینس, جو کہ یو این کی ڈیفینیشن ہے لٹریسی کی, کہ آ لٹریٹ پرسن از دی ون ہو کین انڈرسٹینڈ اے سمپل سینٹینس. تو مشکلات بھری پڑی ہیں. اور پھر جس وقت آپ لوگ جو لوگ انجینئر نہیں بنتے یا ڈاکٹر نہیں بنتے, جس وقت آپ لوگ اپنی زندگی کے پلیئرفل مومنٹس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں. ایک انجینئر بننے کے لیے میں اگر اپنی بات کروں, آئی ہیڈ ٹو اسٹڈی فار 16 hours, 16 گھنٹے پڑھنے کے بعد پھر 16 گھنٹے 2 سال میٹرک کے, 2 سال آپ کے ایف ایس سی کے, اور ای کیٹ کی تیاری کے دوران تو آپ بھول جائیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اور بھی ہے. یہ سب کرنے کے بعد انجینئرنگ کے ساتھ جو ہوپ وابستہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو ریولیوشنائز مائی لائف, میری لائف نہیں, صرف میری فیملی کی لائف. لیکن آگے جب آپ کو ان امپلائمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ گیٹ پروگرام جو آج لانچ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. یہ ان خوابوں کی تعمیل ہے. ہم تو سوچتے لوگوں نے دیکھے تھے کہ ان خوابوں کی تعمیل ہے کہ جو ہم سوچتے تھے کہ ہم نکلیں گے, ڈگری ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہمارے پاس جاب ہوگی. تو میں تو اس انیشیٹو کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس سینس اور میں. اس میں ایک لاسٹ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی شعبے میں اگر ترقی ہوگی تو وہ تب ہوگی جب اس کا جو اس کے ٹاپ نوچ مینجمنٹ ہے نا, یا چیئرمینز ہیں, وہ پریکٹسنگ ہوں گے. تو فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین ایک پریکٹسنگ انجینئر تھا. اس نے پوری زندگی اپنی صرف انجینئرنگ پریکٹس کیا. دیٹ از وائی وہ کور ایشوز کو سمجھ گیا. وہ اس نے لوگوں سے ملا, وہ کور ایشوز کو سمجھ گیا, اس کی امپلیمنٹیشن اس کو بھی کروائی اور اس کا سولوشن بھی نکالا, کیونکہ وہ پریکٹس کر رہا تھا اس چیز کو, اس نے یہ چیزیں فیس کی تھیں. جب تک ہم وہ لوگ اوپر نہیں لاتے تھے جو لوگ اس کور ایشوز کو فیس ہی نہیں کر رہے, جن کو ایکچوئل سینٹیمنٹ کا نہیں پتہ, تو وہ کیسے ہم چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے تھے. تو یہ ہم آج بہت خوش ہیں, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے ہماری آواز. دو لائن صرف ایڈ کروں گا پریکٹسنگ, جیسے کہ حیدر صاحب نے, کہ ایک جب ینگ ڈاکٹر بنتا ہے نا, اس کے بعد وہ ایک ہاؤس جاب کرتا ہے, ان میں پریکٹس ہو جاتی ہے کہ میں نے کیسے اس کو دیکھنا ہے. تو ہمارا انفارچونیٹلی یہ تھا کہ انجینئرس پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا تھا. پاکستان انجینئرنگ کورس سے کار تو دے دیتی تھی, لیکن ہمیں ایکسپیرینس کے لیے کسی انڈسٹری کو ریفر نہیں کرتی تھی. تو آج اس کا یہ عملی اقدام ہے کہ ہم 6 ماہ کے لیے ہم باؤنڈ کر رہے ہیں انڈسٹری کو کہ آپ ہمارے انجینئرس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس میں وہ ٹریننگ کریں گے, ہینڈ آن پریکٹس ان کے پاس ہوگی, اور ان کے پاس ایک اسکل آ جائے گا جس کی اسکل بیس پہ وہ آگے اپنا فیوچر ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اچھا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو انہوں نے انیشیٹو نکالا ہے, آپ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے؟ یہ جو MOU سیرمنی ہو رہی ہے, یہ اسی بیس پہ جو پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ آج سے پہلے جب ہم انجینئر پاس آؤٹ ہوتے تھے تو ہم اپنے مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا نہر اور سمندر کے موجوں پہ اوپر ہم بے رحم ہوتے تھے. اسی طرح ہم لوگ اب جیسے آج ہماری سیرمنی ہو رہی ہے, 5 کمپنیز ان کے ساتھ ہم سیرمنی کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ یہی سائن ہے کہ آپ جیسے ہمارا بچہ گریجویٹ ہوگا, پاکستان انجینئرنگ کونسل ان کو آن کرے گی. آن کرنے کے بعد وہ ان کو وہاں پہ انجینئرنگ کی ٹریننگز دیں گے. وہ اپنے جو شعبے ہوں گے جہاں پہ وہ ان کا جو اپنا ایک ڈومین ہے اس میں وہ کام کر کے ان کو وہ اسکل آ جائے گی جو پریکٹس کی اسکل ہونی چاہیے. تو یہ اسی سلسلے میں کڑی ہے, اور یہ میرے خیال میں بہت پہلے ہونی چاہیے, جو آج جو وسیم نذیر صاحب کی قیادت میں اور حیدر جوید صاحب کی کوشش ہے بہت زیادہ, جس کے نتیجے میں یہ آج یہ سرمنی ہم لوگ کو کافٹ کر رہے ہیں. میسج کیا دینا چاہیں گے یوتھ کو میسج یہی دینا چاہیں گے کہ ہوپ
کو آپ ہاتھ میں نہ جانے دیں بالکل. اور پاکستان جو آپ انجینئرنگ کی طرف سے ایک رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں, جو پی سی 3 سال پہلے تھی اور جو اب 3 سال بعد ہوگی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, جو 21 سیشن جو بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے تھے, انشاءاللہ 3 سال بعد دوبارہ انجینئرنگ ایک دوبارہ عروج شامل ہوگا. اور ہم جو انجینئرز جو ہوتے ہیں یہ امید اچھی رکھنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں انجینئرس موجود تھے اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, مگر اس ٹائم ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر انجینئر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جو ایک نیا انیشیٹو نکالا, میرے خیال سے یہ بہت پہلے ہی نکال لینا چاہیے تھا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ کس حد تک فائدہ مند ہے ان انجینئرس کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پاکستان میں کچھ نہیں بننے والا اور ہم نے ایسے ہی انجینئرنگ کر لی؟ چلیں, دیر آئے درست آئے, تو اٹس اے گریٹ انیشیٹو. تو اس کے علاوہ جب سٹارٹ میں ہی ایک انجینئر کسی یونیورسٹی کو سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یونیورسٹی جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایگریڈیٹڈ ہونی چاہیے. اب جو یونیورسٹی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایگریڈیٹڈ ہوگی, اس کا جو پاس ریسنٹلی ہونے والا جو انجینئر ہے تو اس کو یہ 6 منتھ کی انٹرنشپ آفر کریں گے, اور وہ 6 منتھ کی انٹرنشپ کی جو پے ہوگی وہ بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے ملے گی, جو کہ اپروکسیمیٹ 60,000 پر منتھ ہوگی. تو اٹس اے گریٹ انیشیٹو, جو کہ ڈیمانڈ بھی تھی ینگ انجینئرس کی. بیسیکلی میں پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستان انجینئرنگ فورم سے, جو ینگ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ملتان سے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ لوگ جو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ ہم انجینئر تو بن گئے جنہوں نے 16 سال اتنی محنت کی, لیکن اس کے بعد جا کر ان کو کوئی صلہ نہ ملا. مطلب ماں باپ نے بھی اتنی محنت کر کے بچوں کو پڑھایا اور بچوں نے بھی ایک آس لگائی کہ ہمارا یہ خواب ہے, یہ پورا ہوگا ایک دن. لیکن مجھے جب میں نے اسکیم کے بارے میں سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو بچوں کے خواب ہیں وہ میرے خیال سے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. جی ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور چیز, جو انجینئر ہے اگر وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے نا میڈم, تو ٹیکنیکل ساؤنڈ ہونے سے انجینئر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی خواب پورے نہیں ہو سکتے. اب یہ دیکھیں کہ جتنی بھی فیلڈ میں اگر آپ انٹرپرینورشپ کی آپ کی اسکل بہت بیٹر ہے, تو اس انٹرپرینور اسکل کو اور ساتھ میں آپ ٹیکنیکل جو 4 ایئر میں لیتے ہیں اس کو کمبائن کریں, تو آئی تھنک سو آپ مارکیٹ میں تو انجینئر کا نیم بدل ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں بلکہ یہ تو ہم کہیں کہ یہ ایک انیشیل سپورٹ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے. باقی تو لائف میں جو کرنا ہے وہ تو آپ کے اچیو گول ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں, اور وہ آپ کا شروع سے ہی جو خواب ہوں گے جو جس کی تعبیر آپ نے کرنی ہے, یہ تو ایک اچھا ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو ایک آفر مل جاتی ہے. جیسے آپ نے بھی بات کی تو میں آپ کی بات یہ کاٹ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو یہ کرنا چاہیے, بچوں کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنا ہے, تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا بچوں کو اتنا اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کون سی جو یونیورسٹی ہے اس کو چوز کریں. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ سینئر انجینئر ہیں, اور آپ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا بریف کریں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو. ایگزیکٹلی. اچھا, میں ایکچولی ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہوں NFCIT ملتان میں. تو وہاں پہ تو ہم جب 8 سیمسٹر ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ جو ہم نے کمپلسری کیا ہوا ہے کہ جو انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ ہے نا وہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں. وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کرنٹ مارکیٹ چل رہی ہے اس کے سینیریو سے بچے پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ان کو جب وہ فزیکلی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کس چیز کی ویلیو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس پہ جب کام کرتے ہیں اور ریئل ٹائم اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے, تو اس وقت جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت پالش ہو جاتا ہے. اور جب وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پھر مارکیٹ میں مار نہیں کھائے گا. اور وہ کسی اور ساتھ میں دوبارہ یہ گیٹ کا نام ضرور میں لوں گا, کیونکہ انیشیل آپ کو سپورٹ تو مل گئی ہے نا, آپ اس کو یوز کریں. اس کے علاوہ پاکستان گورنمنٹ نے ابھی جو ینگ انجینئرز کہیں, جو ینگسٹر کہیں, خاص طور پر فیمیل کے لیے وہ بہت اچھے پالیسیز نکال دی ہیں, جو کہ آپ کو قرضہ بھی دے رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے. کیوں دے رہے ہیں کہ آپ اپنے انٹرنشپ بھی کرا رہے ہیں, وہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور سٹارٹ سے ہی آپ بزنس کی طرف جائیں گے, انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے. اچھا, ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ جب اسکیم نکل آئی ہے تو ان لوگوں کو نہیں مایوس ہونا چاہیے, بچوں کو جو باہر کے ملک چلے جاتے تھے کہ پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو نیا ایک انیشیٹو نکلا یہ کافی حد تک فائدہ مند رہے گا ان بچوں کے لیے بھی جو خواب دیکھ رہے ہیں, تو ان کو یہ خوشی ہو کہ آگے جا کے کچھ بننے والا ہے, باہر نہیں جانا پڑے. یہ پھر ہو سکتا ہے باقیوں نے بھی کہا ہو, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے, اسٹرانگ ہے, کہ انہوں نے ہاؤس جاب بھی کرنی ہے, اور اس ہاؤس جاب میں ان کو اسٹارٹ میں اسٹیپن
اسٹوڈنٹ بھی ملتا ہے. یہ اسی طرح کا ہی انیشیٹو ہے کہ جب آپ انجینئر بن جاؤ گے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پاس آؤٹ ہوتے ہی انڈسٹری مجھے سپورٹ کر رہی ہے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل سے مجھے 6 منتھ کی سیلری بھی ملے گی اور ساتھ میں وہ اپنے جو اس نے خواب سوچے ہیں اس کی طرف بھی وہ دیکھے گا, تو وہ مایوس نہیں ہوگا اور موٹیویٹڈ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے جو ٹیکنیکل ہے, جو جس کنٹری کے جو پیپل ٹیکنیکل ساؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ کنٹری ترقی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایکس ایم ڈی واسطہ رانا محمد طفیل موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان انجینئرنگ فیلڈ کی طرف سے ایک نیا انیشیٹو نکالا گیا ہے جس میں جو یوتھ ہے ان کو بہت ایک اچھی ان کو اسکالرشپ لگا کے دی جا رہی ہے. ساتھ ہی اگر بات کریں تو بہت اچھا ان لوگوں کو جو ہے انٹرنشپ دیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا انیشیٹو اور یہ کتنا پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا انیشیٹو یہ لیا ہے, بلکہ میں پی ای سی کا ممبر رہا ہوں 2000 سے 2002 تک. یہ ہمارا اس ٹائم بڑا آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار کوئی ہمارے جس طرح میڈیکل والوں کو انٹرنشپ ملتی ہے, ہاؤس جاب ملتی ہے, ہاؤس جاب سے سیکھتے ہیں 1 سال کے لیے, تو پھر جا کے پریکٹیکلی وہ بڑا ایک پرفیکٹ ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ صرف ایجوکیشن سے, یہ جو پڑھائی سے جو کالج یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں اس سے وہ پرفیکٹ نہیں بنتے, فیلڈ کا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہ بڑے پرابلم میں لوگ آتے ہیں. تو یہ جو انیشیٹو لیا ہے, میں تو چیئرمین صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام دیا ہے. اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ خود وہ اسٹیپینڈ خود دے رہے ہیں. پہلے بھی 1-2 دفعہ کوشش ہوئی ہے تو اسٹیپینڈ ڈپارٹمنٹس نے دینے تھے, وہ کامیاب نہیں ہوا. اب انہوں نے یہ کیا کہ ہم خود اسٹیپینڈ دیں گے, آپ 6 مہینے کے لیے ان کو ٹرین کریں, فیلڈ کا کام بھی سکھائیں, دفتر کا کام بھی سکھائیں, نوٹنگ ڈرافٹنگ بھی سکھائیں, تاکہ پرفیکٹ انجینئر بن کے جو بھی جاب میں آئیں تو ان کو کم از کم یہ کمی محسوس نہ ہو. اچھا, اس طرح کے پروگرام آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو سکے گا؟ غربت, بے روزگاری سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ انجینئرس جو ہیں وہ انجینئر تو بن جاتے ہیں لیکن جو ہے بے روزگاری ان کے لیے آگے کھڑی ہوتی ہے. اصل میں یہ پالیسی تھوڑا سا میکنگ میں تھوڑا سا فالٹ ہے. میں تو کہہ دوں کہ انجینئرس اتنے زیادہ بن گئے ہیں کہ اس کے جاب کی جو ریشو ہے وہ ریشو دیکھتے نہیں ہیں. پرائیویٹ ادارے کھل گئے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے اتنے کھل گئے ہیں کہ اتنے زیادہ مطلب فیلڈ میں انجینئر آ گئے ہیں کہ بہت زیادہ سیچوریشن ہو گئی ہے. تو ہم آئے تھے جس وقت ہم نے انجینئرنگ کی تھی, اس وقت ہمیں بغیر انٹرویو کے جاب مل جاتی تھی, اتنی جابس تھی بس. آپ کے خیال میں پاکستان میں جتنے بھی انجینئرز ہیں تو ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ انجینئرس کو ایک تو دیکھیں, جو اپنا بہت سے لوگ تو غریب گھر سے آتے ہیں, میرٹ پہ انجینئر بن جاتے ہیں, سب بن جاتے ہیں, ماں باپ جیسا کیسا کر کے ان کو بیچاروں کو پڑھا دیتے ہیں. لیکن جب فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے اگر ان کو جاب نہ ملے, کوئی اس قسم کے کام نہ ملے. تو بہت سارے انجینئر چھوڑ کے بزنس شروع کر لیا ہے, کسی نے تو کوئی ریڈی لگا لی ہے, کوئی ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. تو جو بچے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں, لیکن سارے پرسنٹیج کتنے پرسنٹ ہوگی, 10% چلے جائیں گے. تو اس معاملے میں یہ جو بنا رہے ہیں گیٹ پروگرام, اس کے تحت انشاءاللہ ان کو اگر اچھی ٹریننگ دیں گے, انٹرویو میں یہ اپنا جو ہے نا اچھے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں گے اچھے انجینئر, تو بہرحال ان کا باہر بھی چانس ملے گا اور پھر یہاں بھی چانس ملے گا. مسئلہ یہ مسئلہ کیوں ہمیشہ سے آتا ہے کہ پاکستان میں جابس نہیں ملتی ان کو اور باہر ہی کیوں جانا پڑتا ہے؟ پاکستان میں اتنی جابس ہیں نہیں ابھی پر, کیونکہ جتنی پہلے جاب سرکاری جابس تھی وہ کٹ کر رہے ہیں. اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ جابس, پرائیویٹ سیکٹر اتنا انڈسٹری ہے نہیں یہاں پر جس میں کہ اتنی جاب کریٹ ہوں. تو اس وجہ سے جابس جو ہے جاب لیس ہی رہتے ہیں اور کچھ لوگ پھر باہر چلے جاتے ہیں, پھر اپنا کچھ کاروبار شروع کر لیتے ہیں. یہ جو پروگرام نکالا گیا ہے, اس پروگرام سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نوجوان جو انجینئرز ہیں ان کو کس حد تک فائدہ ملے گا؟ ہمارے نوجوان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ جب یہ نکلتے ہیں کالج یونیورسٹی سے تو ہم اگر انٹرویو لیتے ہیں, ہمارے پاس بھی کئی دفعہ آتے ہیں انٹرویو کے لیے, تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا فیلڈ کے بارے میں پوچھیں تو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. اور جیسا اسٹینڈرڈ آج کل اصل میں ہے یونیورسٹیز کا, کچھ معیاری ادارے ہیں جن کا اسٹینڈرڈ ہے, جن کو باہر بھی ریکگنائز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے پرابلم فیس کرتے ہیں, ان کو کچھ جو ہے نہ جاب ملتی ہے. تو نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو یہ میسج دینا چاہیں گے, اس میں ہارڈ اپنا پوری کوشش محنت کریں, پڑھیں دل لگا کے, صرف پاس نہ ہوں, دل لگا کے پڑھیں تاکہ پتہ لگے کہ پروڈکٹ جو ملا ہے, جو آپ کا کام ملا ہے اس میں آپ پرفیکٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, ہم نے بات کی محمد طفیل سے, ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ انجینئر ڈاکٹر صادق حسین موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر پاکستان انجینئر کونسل کے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا چاہیں گے کہ آج ایک نیا انیشیٹو نکالا ہے ان انجینئرز یوتھ کے لیے جو اس ٹائم اگر ہم بات کریں تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے نکالنا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو پیڈ انٹرنشپ بھی دی جائے گی, پیڈ ان کو جو ہے وہ وظائف بھی دیے جائیں گے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کتنا اچھا انیشیٹو ہے اور یہ کتنا پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ ہاں جی, بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. پہلے تو میں روہی چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ روہی چینل نے ہمیں یہ موقع دیا کہ انجینئرز کی آواز کو ہم عوام تک پہنچا سکیں. لیکن میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا اگر مجھے اجازت دیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل ایکچولی ایک ریگولیٹری باڈی ہے جس کا پرپز انجینئرز اور انجینئر سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس 2019 کے اندر 29,000 انجینئر کی رجسٹریشن تھی, جو لاسٹ ایئر 24 میں آپ دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 10,000 کے قریب انجینئرز کا ایڈمیشن ہوا. تو یہ کوئی بھی قوم آج تک دنیا میں ایسی نہیں ہے جس نے انجینئرز کے بغیر ترقی کی ہو. تو ابھی ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا اس میں تقریباً 2,000 انجینئرز کو یہ گیٹ پروگرام اس کو ہم بولتے ہیں, گریجویٹ انجینئرز ٹریننگ پروگرام. یہ اس کا فارمیٹ جسٹ وہی ہے کہ ہم جس طرح ڈاکٹرز کو تو گورنمنٹ دیتی ہے پیسے, لیکن آپ دیکھیں کہ انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ اپنے فنڈ میں سے ان بچوں کو دے رہی ہے. یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایک اپنے انجینئرز کی اونرشپ ہے کہ 2,000 انجینئرز کو ابھی ہم 50,000 پر منتھ کے حساب سے دے رہے ہیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری جو انڈسٹریز ہے جس کو تھوڑے سے کرائسس آ رہے ہیں ان کو ایک مطلب آپ کہہ لیں ڈوئنگ اے بزنس میں اس کو آسانی ملے گی کہ ان کو انجینئرز ملیں گے. اچھا, دوسرا دیکھیں آپ ہماری جو ریمیٹنسیز ہیں, یہ بچے 6 مہینے کے ایکسپیرینس کے بعد ان کو سکل آ جائے گی. ہمارے اگر آپ پچھلا ٹرینڈ دیکھیں تو تقریباً پاکستان سے بہت سارے انجینئرز اس وقت UAE اور یورپ کے اندر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز بھی انکریز ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری ریمیٹنسز 18 ارب سے بڑھ کے تقریباً یہ 34-35 ارب کے قریب چلی گئی ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا کریڈٹ. ساتھ ہی اگر بات کریں تو کہا جاتا تھا کہ انجینئر بن تو جاتے ہیں اور ہر کوئی بن رہا ہے لیکن اس کے لیے بے روزگاری بہت ہے, کوئی روزگار نہیں ملتا. میرے خیال سے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مایوس ہو گئے تھے, اور جس طرح آپ لوگوں نے یہ جو منتھلی بیسڈ ان لوگوں کو یہ وظائف دینے شروع کر دی ہیں, تو یہ میرے خیال سے لوگوں کے لیے زیادہ ہے کہ وہ اس چیز میں آئیں گے. نہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں یہ جو ہمارا گیٹ پروگرام ہے جو ہمارے چیئرمین صاحب نے ابھی لانچ کیا ہے, اس کو بڑی زبردست طریقے کے ساتھ اس کی سکریننگ کی جا رہی ہے. پہلے ابھی ہم انڈسٹری کو MOU سائن کر رہے ہیں. آج یہاں پہ ملتان کے اندر 5 بڑے وابڈا ہے جس میں میپکو ہے وہ کر رہی ہے, اسی طرح MDA ہے وہ ہے, نیسپا کیا اس کا اور 3-4 انجینئرنگ ہے. اسی طرح کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ جلد لوپ میں آ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انجینئرنگ فیلڈ کا یہ جو آپ لوگوں نے پروگرام نکالا ہے اس سے بے روزگاری جو ہے وہ کم ہو سکے گی؟ بہت حد تک آپ دیکھیں گے کہ اس کے حیران کن نتائج یوں بھی آ رہے ہیں. ابھی ہمارے جو بچے ہیں بہت پچھلے ٹینور میں بھی تھا لیکن وہ اتنا سکسیسفل نہیں تھا. اب باقاعدہ اس کو انڈسٹریز کو اور اداروں کو آن بورڈ لے کے آپ دیکھیں اس میں نیسپاک بھی ہے, اس میں وابڈا ایز اے ہول پورے شہروں کے اندر جتنی بھی اس کی کمپنیز ہیں, میپکو ہے, لیسکو ہے, فیسکو ہے اور اسی طرح OGDC ہے, یہ بڑے اداروں کو ہم آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ادارے آگے ہیں. نوجوانوں کو فائدہ کیسے ملے گا؟ نوجوانوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس سکل آ جائے گی. جیسے ابھی آپ نے فرمایا, دیکھیں وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر ان کا جو نالج 3 لیول پہ ان کو دیا جاتا ہے. کوگنیٹیو لیول ہوتا ہے, سائیکو موٹر, افیکٹو ڈومین کور ہوتی ہیں. سکل میں تھوڑے بہت وہ ویک ہوتے ہیں تو وہ سکل اس ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ان کی سکل انہانسمنٹ, ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا باقاعدہ. اس طرح وہ ان کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اچھا, پاکستان میں کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ انجینئرز کو جاب نہیں ملتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پرسیپشن غلط ہے. اس کی ریزن کچھ 2-3 ہوئی ہیں ایسی کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک اور پروگرام جس کو ہم بولتے ہیں انجینئرنگ ٹیکنالوجی,
ان ٹیکنالوجیز میں بہت سارے پرائیویٹ اداروں نے بچوں کو داخلہ دیا. وہ بچے مارکیٹ میں ہیں جن کو ہم نے امپلائمنٹ کنسیڈر, کیونکہ اس کی ریگولیٹری کوئی نہیں تھی. اب اس سسٹم میں ریفائنمنٹ آ گئی ہے, باقاعدہ ریگولیشن شروع ہو گئی ہے. تو انجینئرز کی کوئی بڑی تعداد, انجینئرز تو آپ دیکھیں کہ 4 سال کی ایجوکیشن کے بعد 5ویں سال وہ ارننگ شروع کر دیتا ہے. انجینئرنگ سے پاکستان میں اور بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیلڈ انجینئرنگ جو ہے یہ ٹریننگ کے بغیر ادھوری ہے. جی اسی چیز کو ہم اب کور کر رہے ہیں نا. یہ جو جس طرح ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتے ہیں, اسی آئیڈیا کو ہم نے لیا ہے کہ ہم اس انجینئرس کی اس چیز کو کیسے امپروو کریں. آپ اس میں دیکھیں گے ہم ان کی سافٹ ویئر اسکل بھی دے رہے ہیں, ان کو ہارڈ ویئر اسکل بھی ہر طرح کے انجینئرس کے لیے, چاہے ہر طرح کی ٹیکسٹائل انجینئرنگ بھی ہے, اس میں آرکیٹیکچر بھی ہے, اس میں سیول بھی ہے, میکینیکل بھی ہے, کیمیکل بھی ہے, پیٹرولیم بھی ہے. تو ان سب کے لیے بہترین اسٹائل یہ, اور یہ پاکستان انجینئرنگ, بہت ساری ریگولیٹری باڈیز ہیں, لیکن پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہ واشنگٹن ایکارڈ کے تحت ایجوکیشن لیتے ہیں. ان کی ڈگری اب یورپ کے 60 کنٹریز کے اندر ایکولی ایکسیپٹیبل ہے. پاکستان میں کوئی ایسی ایجوکیشن نہیں ہے جن کی ڈگری کو باہر کے ادارے یا 60 کنٹریز ایکسیپٹیبل ہوں. تو ایسی کوئی صورت ہے, ہم انٹرنیشنل سینیریو میں ہمارے اسٹوڈنٹ کا وہی لیول آف ایجوکیشن ہے جو کسی ڈیولپ کنٹریز کا ایجوکیشن ہے. بات ہے یہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر صادق حسین موجود ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ناظرین, پاکستان انجینئرنگ کونسل گورننگ باڈی کے ممبر جو کہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں میپکو ایسوسیشن کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف سنگیڑا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ سر ٹھیک. سر اگر میں اس ٹائم بات کروں کہ ساؤتھ پنجاب کی فلاح کے لیے کیا کام کیے ہیں اب تک آپ؟ جی جب میں 2 دفعہ پاکستان میپکو انجینئر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور اس وقت بھی میں نے انجینئرز کے لیے اور جہاں جہاں ہمارے پاور سیکٹر کے لوگ تھے, خاص طور پہ ڈسکوز کے, اور ان کے لیے میں نے جہاں بھی کوئی پرابلم آیا ان کے لیے میں شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہوں, اور ہر وقت میں انجینئر کاز کے لیے فائٹ کرتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جب 2024 کا الیکشن ہوا ہے تو آل پاکستان میں جو ہمارے گورننگ باڈی کے ممبر بنتے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے, اور اس وقت میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا 2024 سے 2027 تک الیکٹڈ ممبر ہوں. یہ جو اسکیم نکالی گئی ہے یہ انجینئرس کے لیے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ کس حد تک بہترین اقدام؟ بالکل, یہ ہمارا اس وقت جو ساؤتھ پنجاب کا خطہ تھا یہ بڑا بیکورڈ گنا جا رہا تھا, اس میں تو کوئی اس کا پرسان حال ہی نہیں تھا. تو اس وقت میں نے یہ کیا کہ جاتے کہ ان انجینئرز کے لیے کیا کرنا ہے, کیونکہ اپر پنجاب یا باقی پاکستان میں کراچی میں انڈسٹری بہت زیادہ ہے اور انجینئر کو انٹرٹین کیا جاتا, ہمارے پاس یہ مواقع نہیں تھے. تو میں نے گورننگ باڈی میں یہ کویسچن اٹھایا, اور ادھر ہم نے چیئرمین PEC کے ساتھ مل کے اور پورے گورننگ باڈی میں ہم نے 2000 انجینئرز کے لیے جو فریش انجینئر ہیں ان کے لیے ایک پیکج منظور کروایا 50,000 کا اسٹیپنڈ کے طور پہ, کہ جب ایک ہمارا انجینئر یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, نہ اس کو انڈسٹری لیتی ہے, کوئی بھی نہیں لیتا, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ آئیں. تو ہم نے کہا کہ اس کو ایز اے ٹریننگ پیریڈ جو ہے ان کو 50,000 دیا جائے, اور وہ ہم نے 2000 انجینئر کا اس وقت منظور کروایا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم جو ہے نا MOU سائن کرنے جا رہے ہیں اس وقت ملتان میں. پہلے ہم نے لاہور میں کیا ہے, ادھر ہم نے میپکو سے 50 انجینئرز لیے ہیں, اس کے بعد واسا سے, اس کے بعد MDA سے اور NFC سے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہم نے انجینئرز کو جو ایز اے ٹریننگ انجینئر لیا ہے, جس کو پے ہم دیں گے اور وہ ڈپارٹمنٹ ان کو ٹریننگ دیں گے, تاکہ وہ اگر فارن جا سکیں یا ادھر کسی اور انڈسٹری میں سیٹ ہونا چاہیں تو وہ ایک راہ قسم کے نہ ہوں, وہ جاتے ہی ادھر انڈکشن میں اپنی جابز کر سکیں اور اپنے گھر کا جو ہے نا بوجھ میں کمی لا سکیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ فیلڈ میں جو یہ اسکیم ہے نکالی گئی, اس سے بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ جی بالکل, روزگاری بھی ختم ہوگی. جو انجینئر اس وقت باہر جاتا تھا یا کوئی بھی کام کرتا تھا تو وہ ایک لے مین کے طور پہ جاتا تھا, کیونکہ اس کو ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا. اب ہم لوگوں کو انجینئرز کو ٹرینڈ کر کے بھیجیں گے تو وہ انشاءاللہ جس انڈسٹری میں جائیں گے, فارن کسی بھی انڈسٹری میں جائیں گے, کسی گروپ میں جائیں گے, تو وہ اپنا لوہا منوائیں گے کہ وہ ان کو کام آتا ہے. دوسرا یہ ساؤتھ پنجاب کا تھا
کہ ساؤتھ پنجاب واقعی بہت ڈکلائن میں اور بہت پیچھے تھا. اب ادھر جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا میں نے ریجنل آفس کھلوایا ہے اپنی کوششوں سے, وہ ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ جو رجسٹریشن انجینئر کی اور فرموں کی ہوگی وہ ادھر ملتان میں ہی ہوگی. اس کو ہم نے ریجن ڈکلیئر کروایا ہے. آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ محمد عبدالرؤف سنگیڑا موجود تھے, انہوں نے ہمیں بتایا, اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, مگر اس وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ وائس چیئرمین ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں, خیریت؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. یہ جو نئی اسکیم نکالی گئی ہے پاکستان کی طرف سے, یہ جو ایک نیا انیشیٹو نکالا گیا ہے, آپ لوگوں نے نکالا ہے ان انجینئرس کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے انجینئرنگ کر لی, 16 سال کی محنت کر لی, لیکن اس کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن یہ ایک بہترین انیشیٹو نکالا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, جس میں ماہانہ طور پر وظائف بھی دیے جا رہے ہیں بچوں کو, انٹرنشپ پروگرام چلائے جا رہے ہیں, جو کہ میرے خیال سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہی بات کہ دیر آیا درست آیا. جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. گیٹ پروگرام از شارٹ فار گریجویٹ انجینئرنگ ٹریننگ پروگرام. اس میں ہم 2000 انجینئرس کو بیسڈ آن دیئر سلیکشن ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. یہ دس از ایکول ٹو وہ جو میڈیکل کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں نا بچے بچیاں میڈیکل کی, اسی بیسس کے اوپر ہم نے ہاؤس جاب کے طور پہ ان کو یہ 2000 انجینئرس کو ہم نے یہ گیٹ پروگرام کروانا ہے. اور اس میں ان کی من پسند انڈسٹری میں ان کو پلیس کریں گے, اور پر منتھ ان کو 50,000 روپیز دیں گے, اور وہ 5 مہینے وہاں ٹریننگ کریں گے. 1 مہینہ MDU میں وہ ٹریننگ ہوگی ان کی, جہاں ان کو فردر سکلز جو ہے وہ ٹرین کیا جائے گا ان کو. اس کے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب کہا جاتا تھا کہ جو انجینئرز ہیں وہ ٹریننگ کے بغیر ادھورے ہیں, تو یہ میرے خیال سے ایک بہترین اقدام ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ انجینئر جو ہے ہینڈ آن ایکسپیرینس کے بغیر انجینئر نہیں ہے. جب تک وہ ہاتھ سے کام نہیں کرے گا, ہاتھ سے ٹریننگ نہیں کرے گا, ہی کین ناٹ بی اے پراپر انجینئر. خالی بکش نالج جو ہے وہ کافی نہیں ہے. ہینڈ آن ایکسپیرینس پریکٹیکلی دے شوڈ ہیو ایکسپیرینس. اور یہ ایک بہت زبردست پروگرام ہے جو ہم نے انیشیٹ کیا ہے. ایکچولی انٹرنشپ پہلے بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل میں تھی, لیکن وہ سسٹم میں کچھ کافی فلاز تھے. ان سب فلاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. آج اس سیریمنی کا دوسرا حصہ ہے. پہلی میں نے لاہور میں کی تھی, بینگ اے ہیڈ آف پنجاب. اٹ واز فرسٹ ان لاہور اینڈ ناؤ ان ساؤتھ پنجاب. اٹس اے گریٹ پریولیج فار دس ایریا کہ پہلے ہی 2 جو ہم نے پروگرام سائن کیے ہیں MOUs, وہ پنجاب میں ہیں, ایک لاہور میں اور ایک ساؤتھ پنجاب میں. اگر ہم پوری بات کریں, اوور آل اگر بات کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان انجینئرز ہیں ان کو سب سے زیادہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا دیٹ واز انمپلائمنٹ, رائٹ. تو ہم نے کہا کہ جو ہی بچے گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ انمپلائڈ ہیں. ان کے پیرنٹس جو ہے نا ان کے ہر مہینے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ یار سیلری لائے ہو کہ نہیں لائے. تو ہم نے کہا کہ چلو 5 مہینے ان کو ہم یہ اسٹائپنڈ دیں گے, سارٹ آف سیلری ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایدر وہ بچے اسی انسٹیٹیوٹ میں ایبزارب ہو جائیں گے, یا وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کہیں بھی کمپیٹ کر کے کوئی اچھی جاب جو ہے وہ اٹین کر سکیں. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. انمپلائمنٹ کی طرف ایک پہلا سٹیپ ہے. اچھا اقدام ہے. انجینئرز کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے آپ مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ Yes, our chairman has signed a contract between Chinese company جس میں انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنی کمپنیز میں جاب پرووائڈ کریں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو چیئرمین صاحب نے کو 8-9 کمپنیز ہیں چائنا کی جن کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. اور دوسرا جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ بھی باؤنڈ ہیں کہ وہ ایک سرٹن نمبر آف انجینئرس کو اپنے پاس امپلائی کریں گے. یہی وہ طریقے ہیں, یہی وہ انسینٹیوز ہیں جو ہم اپنے انجینئرس کو دینا چاہیں گے. باقی ایک پورٹل ہے, جاب پورٹل, وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بنایا ہے, جہاں مختلف جابس اپرچونٹیز جو ہیں وہ پلیسڈ ہیں, جہاں بچے خود اپنی جاب کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں.
غیر ملک کے ساتھ آپ نے کہا معاہدہ کیا، جو غیر ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان انجینئرس کے لیے کس حد تک فائدہ مند رہیں گے یہ معاہدے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ سائنڈ ہے واشنگٹن اکارڈ کے ساتھ، تو ہماری آؤٹ کم بیس ایجوکیشن ہے جو ورلڈ وائڈ 19 بڑی کمپنیز صاحب میں آپ کی یہی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ جو اویئرنیس ہے نا، یہ بہت کم ہے لوگوں کے پاس، اس چیز کا پتہ نہیں، اس کو تھوڑا زیادہ بریف کر کے بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ جو بچے ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھے ہیں اور وہ پاکستانی کونسل کے یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا ہے آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کے تھرو انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے، وہ کسی بھی ملک میں 19 ملک ہیں جس میں چائنا ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے اور بے شمار کنٹریز ہیں، 19 ٹاپ کنٹریز جہاں وہ جا کے جاب کر سکتے ہیں وداؤٹ اپیئرنگ ان اینی انٹرویو، وداؤٹ اپیئرنگ ان اینی ٹیسٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ان کی ڈگریز جو یہاں کر کے جا رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں، ایڈمیشنز میں ان کو بہت آسانی ہے فار ہائر ایجوکیشن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اب خواتین انجینئرس کی بات کریں تو وہ بھی بالمقابل ان کے ہیں؟ بالکل، دیر از نو ڈسکریمنیشن بٹوین دا جاب پروین اور گیٹ پروگرام میں بھی دے آر ایکولی، یہاں کوئی سیٹیں نہیں ہیں کہ فیمیل کی اتنی ہوں گی میلز کی اتنی ہوں گی، دے آر ایکولی ویلڈ فار بوتھ جینڈرس، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کی قیادت میں پی ای سی نے انجینئرنگ کی ویلفیئر کے لیے اہم کیا فیصلے کیے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ سے جیسے فرمایا کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں اور ریفارمز پروڈیوس کر رہے ہیں جو لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں جس میں میکسیمم انجینئرس کو جو ہے آن بورڈ کیا جائے فار دا جاب، یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ کریکلم جو ہے اس کو ریوائز کر رہے ہیں تاکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کنٹینٹس جو ہیں اپنی انجینئرنگ میں ڈالیں، تاکہ بچے جو بی ایس سی ایس کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بی ایس سی ایس کر لی ہے اور سیکنڈ ایئر میں وہ جاب سے بغیر جاب کے وہ گھر میں بیٹھ کے کمائی شروع کر دیتے ہیں، ہم نے اپنا کریکلم جو ہے اس کو ریوائز اس طرح کیا ہے کہ وہ ہمارے انجینئر بھی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اپرچونٹی لے سکتے ہیں فار گیٹنگ جابس اینڈ ارننگ منی۔ جو انیشیٹو آپ نے نکالا ہے اور یہ بہترین اقدام ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ مستقبل میں انجینئر اور انجینئرنگ فیلڈ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شروع میں دیر واز اے ٹرینڈ کہ جی انجینئرنگ میں داخلہ بہت کم ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے نکل رہے تھے تو جاب لیسنس تھی، اب دیٹ ہیز بین امپرووڈ۔ اف یو لک ان ٹو دا ایڈمیشنز آف یو ای ٹی لاہور، اٹ از اوور اینڈ ابو، یعنی جتنا ایڈمیشن نارملی ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ گیا ہے۔ اٹ مینس کہ پیپل آر کمنگ بیک فار دا انجینئرنگ پروفیشن۔ یہ جو انیشیٹو ہے اس کے بعد تو بہت زیادہ ہی لوگوں میں یس ڈیفینیٹلی آج بھی ہم نے کافی اس بارے میں بات کی ہے کہ ہاؤ وی پروموٹ جاب اپرچونٹی فار دا انجینئرس۔ شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ وائس چیئرمین ڈاکٹر سہیل آفتاب موجود تھے، انہوں نے ہمیں بتایا، اور بھی لوگ مزید موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ذیشان رضا موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت؟ السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ شکر ہے سر۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو انجینئرنگ کونسل کا جو انیشیٹو ہے پلانٹس ڈرائیو، اگر میں اس کی بات کروں تو اس کو کیسے مطلب بیان کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انجینئرز بھی اس میں اپنی پارٹیسپیشن کریں۔ تو اس میں ایک کمپٹیشن لانچ کیا گیا پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے، کہ جس میں تمام انجینئرز کو ایک اوپن اپرچونٹی دی گئی کہ وہ اپنے اپنے پلیس پر ایک پودا لگائیں اور اس کی پکچر جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو بھیجیں۔ تو اس طرح اس میں تقریباً 78,000 جو ہے وہ پلانٹس جو ہے وہ پاکستان میں لگائے گئے اس کمپٹیشن کے تحت۔ اس کے بعد صوبہ وائز، پروونس وائز ان میں کمپٹیشن ہوا۔ ابھی آپ پروگرام میں آپ آئی ہیں، یہاں پر ساؤتھ پنجاب کا پلانٹیشن ڈرائیو کے کمپٹیشن ہوا، جس میں سے ٹاپ 5 جو ہے سلیکٹ ہوئے اور ان کو یہاں پر ابھی ایوارڈ دیا گیا، پرائز منی بھی دی گئی۔ اس کے بعد یہ ادر پروونسز کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوگی اور وہاں سے جو فائنل جو لوگ نکلیں گے، جو ونرز نکلیں گے، ان کا اسلام آباد میں جا کر ایک کمپٹیشن ہوگا اور پھر ان کو پرائزز اور انکریج کیا جائے گا۔ بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ایک شعور پیدا ہو، ایک اویئرنیس پیدا ہو، کیونکہ انجینئر موسٹلی آپ کو پتا ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور جس کی وجہ سے انجینئرز نے بڑی انرجی کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے وہ جاری رہیں گی، جس سے ملک میں تعلیم اور ترقی کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے اندر بھی انجینئرز اپنی پارٹیسپیشن کریں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ انجینئرس کو کہاں دیکھتے ہیں اگلے کچھ سالوں میں؟
देखिए इंजीनियर्स का आने वाला दौर ही इंजीनियर्स का है। आप देखिए कि हर शोबे में इंजीनियरिंग आ चुकी है। आप देखिए मेडिकल में चले जाएं, एआई की वजह से कोई ऐसा शोबा नहीं रह गया। एनवायरनमेंट में चले जाएं, ऑटोमोबाइल में चले जाएं, हर इंडस्ट्री के अंदर अब इंजीनियरिंग आ गई है। तो आने वाले टाइम के अंदर इंजीनियर्स का फ्यूचर है, बशर्ते कि उसकी स्किल स्ट्रॉन्ग है, उसका विजन है, उसकी स्किल स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले टाइम में टेक्निकल लोगों ही का फ्यूचर है। सर आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। नाजरीन हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंजीनियर वसीम नाजिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये जो आपने एक नया इनिशिएटिव निकाला है, बस मैं उसको एक अल्फाज में बोलूँगी कि देर आया दुरुस्त आया, कि इंजीनियर्स बहुत परेशान थे कि हम 16 साल की इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद जाके हम लोग फिर भी बेरोज़गार होते हैं। माँ बाप इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं लेकिन आगे रोज़गार नहीं मिलता। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके? ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है और ये कितना पहले आ जाना चाहिए था? ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंजीनियर को ओन करना मुश्किल था पहले। अब हमने उसको पीईसी ने उसको ओन कर लिया और अब हम ये प्रोग्राम जौन सा है ये ऐसे है कि 6 माह के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उसको टेक ओवर करेगी और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको जॉब की सूरत में उसको भेजेगी। ये इंटर्नशिप नहीं है, इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट फॉर 6 मंथ। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के साथ इनको जो है ना मंथली बेस जो है वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। इंटर्नशिप, हाँ, इट इज़, इसका नाम क्या है? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, नॉट ट्रेनिंग, ट्रेनी प्लेसमेंट प्रोग्राम। यू हैव बीन ग्रेजुएटेड, you have become a trainee engineer, now you are placed with the departments. You will be paid 50,000 rupees a month as a stipend and learn for 6 months and go back, अपनी किस्मत आजमाओ फिर उसके बाद। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये एक बेहतरीन इकदाम है उन बच्चों के लिए जो सोच रहे थे कि हम इंजीनियरिंग की तरफ आएँ लेकिन बेरोज़गार ही रहना है, लेकिन ये जो आपने स्कीम निकाली है इसके बाद से मुझे लगता है सब बढ़ चढ़ कर आएंगे। हाँ, नहीं देखें, उनको एक्चुअली ओनरशिप नहीं थी। दे वर इन ए डिसरे कि जब हम क्वालिफाई करेंगे तो हमें वो पहली जॉब के लिए वो तरसते हैं। तो दिस इज़ द वन थिंग विच वी हैव मेड देम पॉसिबल कि वो 6 माह के लिए उनको जॉब दी जाए और उनको इस तरह की मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए कि वो एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल हो जाएं। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इट इज़ नॉट कि वो परमानेंटली उनको फिर अपनी किस्मत आजमाई 6 माह बाद करनी है। पाकिस्तान में इंजीनियर्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को इंजीनियरिंग के मसाइल में लोग बाहर की तरफ मूव करते हैं, इंजीनियर ज़्यादातर अब बाहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ये स्कीम के बाद नहीं, बाहर जाने से आप रोक नहीं सकते बिकॉज ग्लोबल विलेज बन चुका है। जो इंजीनियर जहाँ जिसको जगह मिलेगी वो वहाँ जाएगा। तो और ये भी साथ कहा जाता है कि जो इंजीनियर है वो ट्रेनिंग के बगैर अधूरा है। तो ये जो आपने नई स्कीम निकाली है इसमें ऐसा भी कुछ होगा कि ट्रेनिंग फुली तौर पर दी जाएगी और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होगा? कोई भी प्रोफेशन हो उसको उसकी लॉन्ग लाइफ लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो वो यस, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। आप डॉक्टर्स को देख लें, आप लॉयर्स को देख लें, आप सबको देख लें, वो सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग जौन सी काउंसिल है वो इसको प्रमोट करती है कि इंजीनियर जौन सा है थ्रू आउट लाइफ अपने स्टेप्स, अब रजिस्टर्ड इंजीनियर है उसने प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशन के बाद इंटरनेशनल बनना है, तो उसको वो स्टेप्स पार करने हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ दी उसकी ग्रोथ का एक पार्ट है ये वाला इकदाम है। ये ओवरऑल है ख़वातीन के लिए भी बिल्कुल ऐसे एकदम। इंजीनियर इरिस्पेक्टिव, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई तो आप भी आ सकते हैं। मुझे बदकिस्मती हो रही है कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की। हाँ, अच्छा किया आपने इंजीनियरिंग नहीं की। अच्छा, ये अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे यूथ को कि इस तरफ आएँ और कितनी आगे जो है इसका मतलब इतना स्कोप है, अब इस बारे में? देखिए, मैं इंजीनियर्स को ये कहूँगा कि नॉलेज की अब कमी नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जौन सा है आपको वैल्यूज़ और एथिक्स की कमी है, उसको मत छोड़े। अगर वैल्यूज़ और एथिक्स आप टेक ओवर कर लेंगे तो नॉलेज का इजाफा होगा। तो अगर किसी बंदे ने कॉम्पिटेंट होना है तो उसको 3 ज़ीरों की ज़रूरत है, नॉलेज, स्किल्स एंड उसकी एप्लीकेशन। तो यंग इंजीनियर्स को ये तीनों चीज़ों को प्लग करके फिर कॉम्पिटेंट बनना है। एक चीज़ से यूनिवर्सिटी से निकल के नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन हमारे साथ वसीम नज़ीर मौजूद थे, इनसे आज हमने बात की कि किस तरह जो है ये जो इन्होंने स्कीम निकाली है किस तरह कारआमद साबित होगी और जो मज़ीद वो लोग जो इस टाइम परेशान थे कि इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ नहीं हो रहा, ये एक बेहतरीन इकदाम है जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलने लगेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।